اللہ کے دین کے لیے 950 سال پتھر کھانے والا مجاہد، جس نے شرک کی اندھیری رات میں توحید کے چراغ جلائے، 950 سال باطل کے مظالم کا مقابلہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام جو ہے سلسلہ رسالت کا حرف اول۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے انبیاء گزرے ہیں، یہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے شرک کے خلاف جہاد کی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں لوگوں نے قبروں کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی، بزرگوں کے نام پر آستانے بنائے، اور ان میں 5 مشہور آستانے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ تینوں اللہ کے برگزیدہ بندے۔ جاہلوں نے ان کی موت کے بعد ان کی قبروں پر منڈیاں لگا لی، بین الاقوامی یتیم مجاور بن کے بیٹھے اور جاہلوں سے نذرانے بٹورنا شروع کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے شرک کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور آستانوں کی نفی کرتے ہوئے اللہ کی توحید سنائی انہیں، اور توحید بھی قرآن پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کی جھلک دکھائی۔ فرماتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، او میرے داتا میں نے تیری بات پہنچانے میں دن اور رات ایک کر دی، رات کے اندھیرے میں بھی پہنچاؤں، دن کے سویرے اور اجالے میں بھی پہنچاؤں، میں نے تیری بات تیرے بندوں تک پہنچائی، لیکن ان کی بدبختی کا کیا علاج کروں؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں انہیں تیرے در کی طرف بلاتا ہوں، یہ دور بھاگتے ہیں۔ تو میرے معبود اب مریض لا علاج معلوم ہوتا ہے، اب گولیوں سے مکسر سے علاج مفید نہیں نظر آ رہا، اب آپریشن کی ضرورت ہے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اکبر، اب مٹا دیجیے ان کا نام و نشان، برباد کر دیجیے نمک حراموں کی آبادیاں۔ یہ کتنے نمک حرام ہیں، تیرا رزق کھاتے ہیں، تیری دھرتی پہ چلتے ہیں اور سر آستانوں پہ جھکاتے ہیں، منتیں ان کی مانتے ہیں، جھنڈیاں وہاں جا کے لگاتے ہیں، جیبیں مجاوروں کی بھرتے ہیں۔ مٹا دے ان کا نام و نشان میرے معبود، انہیں متعدی مرض لائق ہو گیا۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر انہیں تو نے چھوڑ دیا تو یہ آنے والی نسلوں کو بھی گمراہ کریں گے، تیرے صحت مند بندوں کو بھی شرک کی بیماری میں مبتلا کریں گے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر اچھی بات ہے، سیلاب آ رہا ہے، آپ سفینہ تیار کر لیجئے، سفینے میں بیٹھ جائیے، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، لگتے جگر میرے سفینے پہ آ جا، اللہ کے نافرمانوں کا حامی نہ بن ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ بد نصیب بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ مجھے سیلاب سے کیوں ڈراتے ہیں؟ پانی تو ہمیشہ نشیب میں چلتا ہے، میں بلندیوں والا ہوں، پہاڑ پہ چل جاؤں گا۔ تو پھر اپنے خدا سے کہنا پانی وہاں بھیج کے دکھائے۔ روشن ضمیر پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کا پانی پستیوں سے پہلے بلندیوں پہ پہنچنے والا ہے، نشیب سے پہلے فراز پہ پہنچنے والا ہے۔ آج کوئی نہیں بچ سکے گا سوائے اس کے جس پر اسی کا لطف و کرم ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت
حضرت نوح کا مشفقانہ اصرار اور بیٹے کا باغیانہ انکار جاری ہے. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. ایک موج ہلاکت کا پیغام لے کے آئی اور پیغمبر زادے کو اپنی آغوش میں لے لیا. حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا غوطے کھانے لگا, ڈوب کے ابھرا تو چلایا ابا جان بچائیے. قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی چیخیں نکل گئی. نادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. دعا نوح ربه نہیں آیا, نادى نوح ربه, چیخیں نکل گئی. عرض کیا میرے معبود, او میرے داتا, تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے لخت جگر میری آل کو بچائے گا. تیرے وعدے تو سچے ہوتے ہیں کہ تو احکم الحاکمین ہے, تو پھر بچانا میرے بیٹے کو, ہلاک ہو رہا ہے نا. رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک. نقد جواب آیا, نقد جواب آیا اسی جگہ اور اسی وقت آیا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک. میرے پیغمبر یہ جنان تیرا بیٹا ہونے کے باوجود تیری آل میں سے نہیں. خدا بندہ کیوں؟ میری بیوی نے جنم دیا, میرے آنگن میں پرورش پائی, میری گود میں کھیلتا رہا, میری آل میں سے کیوں نہیں؟ رب العالمین نے فرمایا انہ عمل غیر صالح. پیغمبروں کی نسل, نیکوں کی نسل نطفے اور خون کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی, عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلا کرتی ہے. جنہان نے تیرا عقیدہ نہیں قبول کیا, تیرا کردار نہیں اپنایا, میں نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے خارج کر دیا. تو خدا بندہ اب حکم کیا ہے میرے لیے؟ اپنے بیٹے کو ہلاک ہوتا دیکھ کر چپ رہوں؟ رب العالمین نے فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم. جس رات کا پتہ نہیں, لب کشائی کی بھی اجازت نہیں. چپ رہیے اور دیکھتے رہیے, دیکھتے رہیے کہ میں مشرکوں کا کیا انجام کرتا ہوں. لیکن خدا بندہ خونی تعلق جو ہوا, پدری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے. رب کائنات کی طرف سے جلال میں ڈوبا ہوا جواب آیا, میرے پیغمبر تیری پدری محبت کی بات ہے تو میری بھی تو غیرت کی بات ہے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اگر تو نے مشرک بیٹے کے لیے دوبارہ سفارش کی, اس کی نجات کی, تو خطرہ ہے کہ نبوت وڈرا کر کے تجھے بھی اسی گروپ میں نہ کھڑا کر دیا جائے. اس سے بڑی تنبیہ ہو سکتی ہے کوئی؟ اس سے بڑی تنبیہ اللہ کی طرف سے کیا ہو سکتی ہے پیغمبر کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں خدا بندہ انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں, میں اس بات کو کیوں تجھ سے کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں. میرے عزیز دوستو, قرآن کے اس واقعے نے دو باتیں واضح کر دی. ایک تو یہ کہ نجات کے لیے کسی نیک کا بیٹا ہونا ضروری نہیں, نجات کے لیے نیک کا بیٹا ہونا ضروری نہیں. خاندانی تفاخر, نسلی تفاخر کے بت قرآن نے توڑ ڈالے ہیں. نوح کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں جا رہا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے جہنم میں جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے نجات نہ بیٹے کو ملے گی, نہ باپ کو ملے گی, نہ عزیز اور رشتہ داروں کو ملے گی. نجات اسے ملے گی جو پیغمبر کی غلامی کرے گا. اگر غلامی بیٹا کر لے, باپ کر لے, رشتہ دار کر لے تو سبحان اللہ, اور اگر یہ غلامی نہیں کریں گے تو یہ جہنم میں جائیں گے. آپ اور میرے چچے کا انجام کا پتہ نہیں,
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے انجام کی خبر قرآن نے جیسے کی چوٹ سنائی ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، نجات رشتہ داروں اور عزیزوں کو نہیں ملے گی، نجات تو غلاموں کو ملے گی۔ اگر عزیز اور رشتہ دار غلامی نہیں کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ادھر دیکھیے حبشے کا سیاہ فام غریب الوطن غلامی کرتا ہے تو یہ عروج ملتا ہے کہ فرش پہ چلتا ہے، جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ ایک تو یہ بات، اور یہ مسئلہ قرآن پاک نے حل کر دیا، اور دوسرا مسئلہ قرآن کریم نے یہ حل کر دیا کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، خدا سے کوئی بات منوا نہیں سکتا۔ وہ مان لے تو اس کی مرضی اور اس کی رحمت، مانتا ہے جب مانتا ہے تو اس طرح مانتا ہے کہ مانگنے والے کو حیران کر دے۔